بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے، گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے۔ جو سوچیں ہیں نا، اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ تم نے بری سوچ سے، برے گمان سے بچنا ہے۔ بعض گمان بھی گناہ ہے۔ سوچوں کو لوگ پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے، اور نرا سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے، خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیا، اور دلیل کوئی نہیں۔ یعنی والد صاحب نے جس سکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی سکول میں ہی ہے۔ انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے۔ انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ ہے، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر۔ تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا۔ ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک نا سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا۔ وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی۔ پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا۔ اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ بندہ بڑا انوکھا تھا، اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں، میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے۔ کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے۔ وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وحی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔